عرب مسلم ممالک آخر کیوں کشمیر کے بجائے انڈیا کے ساتھ ہیں؟ 5 اگست 2019 کو جب نریندر مودی کی حکومت نے انڈیا میں اپنے زیر اثر آرٹیکل 370 کشمیر کی خصوصی حیثیت والے آئین کی حیثیت کو ختم کیا اور کشمیر پر ظلم کی انتہا کر دی، جنت نظیر وادی میں مکمل طور پر کرفیو نافذ کر کے انسانیت پر درندگی کو فوقیت دی، مگر حال ہی میں انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کے عرب امارات دورے پر نہ صرف ان کا والہانہ استقبال کیا گیا بلکہ انہیں سب سے بڑے شہری اعزاز زیڈ میڈل سے بھی نوازا گیا۔ ساتھ ہی بابائے قوم انڈیا مہاتما گاندھی کی پیدائش کے 150 سال مکمل ہونے پر تقریب کی مناسبت سے ان کے اعزاز میں ڈاک ٹکٹ کا اجراء بھی کیا گیا۔ اس سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہوئی کہ عرب دنیا کے لیے کشمیر سے بڑھ کر اہمیت انڈیا کی ہے، حتیٰ کہ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد محمد بن زاید ال نہیان نے نریندر مودی کا دوسرا گھر ابوظہبی کو قرار دے دیا۔ اسی دوران انڈیا کے حزب اختلاف کے خاص رہنما راہل گاندھی مختلف پارٹیوں کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر کشمیر گئے، لیکن ان کو سری نگر کے ایئرپورٹ سے ہی واپس بھیج دیا گیا اور واپسی پر ان کا کہنا تھا کہ کشمیر میں حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ جب سے کشمیر کے 370 آرٹیکل کا خاتمہ کیا گیا، تب سے کشمیر دنیا کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے اور پاکستان اپنی تمام امیدیں مسلم دنیا سے وابستہ کیے ہوئے ہیں وہ کشمیر کے مسئلے پر اپنی آواز بلند کریں۔ تاہم جب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اس مسئلے پر بات ہوئی تو دنیا میں آباد کشمیریوں میں خصوصاً یہ امید برپا ہوئی کہ اب ان کے حق کی بات کو بین الاقوامی پلیٹ فارم پر اٹھایا جائے گا، مگر نتیجہ کچھ برعکس ہے۔ کشمیر کے معاملے کو عرب دنیا میں انڈیا اور پاکستان کا دو طرفہ مسئلہ تصور کیا جاتا ہے، جس کا ثبوت ہمیں متحدہ عرب امارات کی طرف سے مودی کو اعلیٰ سول ایوارڈ سے نوازے جانے پر ملتا ہے۔ زینت خان، NP نیوز، لاہور۔